کہ بتاؤ تم کون ہو، میں مرنے والا ہوں، کہاں تک میرا ساتھ دو گے؟ تو آواز آئے گی کہ میں تمہاری اولاد ہوں۔ مطلب اولاد کی محبت کو خدا جسم دے گا، کہے گی میں تمہاری اولاد ہوں۔ پھر یہ جو مرنے والا شخص سے پوچھے گا کہاں تک میرے ساتھ چلو گے، تو یہ آواز دے کر کہے گی کہ بابا ہم صرف قبر تک آپ کے ساتھ ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں چل سکتے۔ فرمایا پھر ایک اور جسم آئے گا، پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ آواز آئے گی میں وہ تمہارا محنت میں جمع کیا ہوا مال ہوں، آج تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ پوچھے گا اے میرے مال کہاں تک میرے ساتھ چلو گے، کتنی میری مدد کرو گے؟ یہ مال کہے گا کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں، آپ کے لیے کفن کا بندوبست کر دوں گا، آپ کے لیے تابوت کا بندوبست کر دوں گا، آپ کے لیے قبر کن کا بندوبست کر لوں گا، کسی کراچی کی اچھی جگہ پہ قبر آپ کے لیے خرید سکتا ہوں، اتنا ساتھ میں آپ کا دے سکتا ہوں۔ اولاد کہے گی قبر تک، مال کہے گا ساز و سامان خرید سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک تیسرا جسم آئے گا، اس کو کہے گا کہ تم کون ہو؟ آواز دے کر کہے گا میں وہ ہوں جس پر تم نے زندگی میں سب سے کم توجہ دی تھی۔ کہا کہاں تک ساتھ چلو گے؟ کہا قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں، لیکن میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بہت نحیف ہو چکا ہوں۔ پوچھے گا تم قیامت تک میرے ساتھ چلو گے؟ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ کہ میں وہی ہوں جس کی طرف کم توجہ دی تھی۔ کہ کیا نام ہے تمہارا؟ آواز آئے گی میں تمہارا عمل ہوں۔ تم نے سب سے زیادہ جس چیز پہ کم توجہ دی تھی وہ اپنی عمل کی طرف کم توجہ دی تھی۔ یہ بتاؤ نماز کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا، نماز شب کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا، قرآن کی تلاوت دن میں تم نے کتنی بار کی تھی، اپنے وقت کے امام سے کتنی بار تم نے باتیں کی تھی، اپنے رب عالمین سے کتنی دیر باتیں کی تھی۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے بتا تم نے اپنا حساب و کتاب کتنا دیا تھا۔ آیت اللہ العظمہ دستغیر دونہان کبیرہ میں فرماتے ہیں اگر ہر انسان یہ 40 فارمولے یاد کر لے کہ یہ وہ فارمولے ہیں جو میری زندگی کو تباہ کرتے ہیں، مفاد کی جنان پڑھ لے یہ وہ فارمولے ہیں جو جنت کی کنجیاں بنتی ہیں، 24 گھنٹے میں انسان تھوڑی کیلکولیشن کرے کہ واقعا میں نے آج کتنی جنت کمائی ہے اور کتنی جہنم کمائی ہے، یہ وہی انسان ہے جو اپنا عمل بناتا ہے۔ تو فرمایا اولاد قبر تک چلے گی، بیوی مرنے کے بعد ہی طلاق ہو جاتی ہے، پیسہ صرف قبر تک کام آتا ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے وہ تمہارا عمل ہے۔ یہ 1 گھنٹہ جو مجلس امام حسین میں آئے ہو یہ کئی کروڑوں گھنٹے بن کے عالم برزخ میں تمہاری مدد کریں گے۔ اور ایسے نہیں فرمایا، فرمایا موت ایک ایسا راستہ ہے، موت مایوسی کا نام نہیں ہے۔ موت انسان کے لیے مایوس تو وہ ہو جس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ زندگی دی اینڈ ہو گئی۔ ہمارے یہاں اینڈنگ کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں موت ایک مرحلہ ہے جس کو انسان طے کرتا ہے۔ اور عالم برزخ میں اگر نیک ہوگا تو امیر المومنین کی زیارت ہوگی، رسول خدا کی زیارت ہوگی، اپنے احباب و اقربا کی زیارت ہوگی، شہداء کی محفل میں جائے گا۔ تبھی فرمایا مومن کی موت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی زیارت کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی نے سوال کیا کہ مولانا جس طرح یہاں پہ ہماری سوشل لائف ہے کیا آخرت میں بھی ایسی سوشل لائف ہے؟ جیسے میرے دادا، میرے نانا، میری نانی مرحوم جتنے ہو گئے، کیا وہاں پہ کوئی سوشل لائف ہے؟ جس طرح آج رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں، کیا وہاں بھی ایسا ہے؟ یعنی مرنے والے ایک اکیلے سفر پہ چلتے ہیں، تک و تنہا چلتے ہیں۔ فرمایا آخرت میں ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، اگر نیک ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ سے ملنے دیا جاتا ہے، اگر نیک نہیں ہے ڈیپینڈ ہے کہ یہ وادی سلام کی طرف جا رہا ہے یا وادی برہوت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کچھ رشتہ دار اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور اسے دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مر چکے ہیں وہ یہاں ہماری زندگی کو نہیں دیکھ رہے۔ بس آپ یہ سوچیں کہ مثلا 20 سال ہو گئے میرے دادا مرحوم ہو گئے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف شہداء کے لیے، جب خدا شہداء کے لیے کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، مطلب وہ آپ کی زندگی کو آبزرو کر رہے ہیں، امیر المومنین آبزرو کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہر مرنے والا ہمیں نہیں دیکھتا، 20 سال گزر جائیں شاید وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہا، اور وہاں یاد کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا۔ اور جب کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے مر جاتا ہے اور وہاں اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرمایا ان مرحومین کے چہروں پہ ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ جس طرح آپ مرحومہ ماں کو یاد کرتے ہو، ماں بھی مرنے کے بعد وہ آپ کے ویٹ میں آپ کو یاد کر رہی ہے۔ تبھی فرمایا مومن کے لیے موت خوشی کا پیغام ہے۔
جتنا اچھا ہوگا خدا اس کی والدہ کو اجازت دے گا، جب قبض روح ہوگی تو ماں سامنے کھڑی ہوگی، مرحوم باپ سامنے، وہ لینے کے لیے آتے ہیں کہ بیٹا چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ تو حدیث کے جملے ہیں کہ وہ اس کو فیس کریں گے، اور فیس کرنے کے بعد وہ اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں، میرا فلاں بیٹا زندہ ہے یا مر گیا؟ مطلب ان کو علم نہیں ہے، میری فلاں بیٹی زندہ ہے یا مر گئی، میری بہن زندہ ہے کہ مر گئی، میرا بھائی زندہ ہے کہ مر گئی۔ کہ مولا یہ سوال کیوں کریں گے؟ اگر مر گئی ہوتی تو ان کو کیا پتہ نہیں چلتا؟ جس طرح یہ مرا اس سے ملے، کیا وہ مرے وہ نہیں ملے؟ کا نہیں، وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ نیک ارواح وادی السلام کی طرف جاتی ہیں، اور فرمایا وہ جواب سن کے کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ کہ مولا خوش کب ہوتے ہیں؟ کہ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں ابھی تک مرا نہیں، زندہ ہے، تو خوشی ہوتی ہے، مطلب ابھی نہیں مرا، ملاقات کی امید ہے۔ لیکن فرمایا وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کہ مولا کب؟ فرمایا جب وہ یہ سنتے ہیں فلاں آپ کی بہن، فلاں آپ کا بھائی، فلاں آپ کا بیٹا یا آپ کی بیوی مر چکی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کہ مولا مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کہ مایوس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اگر مر چکا ہے تو ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب وہ وادی السلام کی طرف نہیں آیا، وادی برہوت کی طرف چلا گیا ہے۔ تو فرمایا وہاں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا مرنے والے جب چاہیں مرے ہوئے لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ مطلب ماں باپ کا استقبال تو ہو گیا کہ یہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ رہے گا۔ یہاں ایک مولائی اہل بیت کا چاہنے والا یہ کہے کہ مولانا میں مر جاؤں گا تو کیا وہاں پر 24 آورز اویلیبل ہوں کہ اہل بیت سے ملاقات کروں، شہداء سے ملاقات کروں، زہداء سے ملاقات کروں؟ ہم مر گئے اور وہاں پہ مثلاً اہل بیت سے ملاقات کرنی ہو تو کیا ہم جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں؟ جس طرح دنیا میں جس کے پاس پیسے ہوں، اویلیبلٹی ہو، توفیق خدا بندی ہو، جب چاہے کربلا چلا جائے، جب دل کیا مجلس میں آ گئے، جب دل کیا مصلی پہ بیٹھ گئے۔ کیا وہاں بھی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ اہل بیت تو سارے وہاں موجود ہیں۔ اب ہر مرنے والا جب چاہے رسول سے ملے، حضرت آدم سے ملے، حضرت ابراہیم سے ملے، شہداء کربلا سے ملے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وہاں پہ 2 کنڈیشنز ہیں۔ ایک کنڈیشن جو اوپر والے درجے پر ہیں وہ جب چاہیں نیچے والوں سے مل سکتے ہیں، مطلب حبیب ابن مظاہر ایک خاص منزلت پر ہے۔ اب ایک عام مومن جب مر جائے گا تو حبیب مل سکتا ہے نیچے والوں سے، امام حسین جس سے چاہیں مل سکتے ہیں، اولیاء اللہ ایک مقام پر ہیں، کیٹیگری ہے، وہ اس کیٹیگری کے نیچے، مطلب یہاں حبیب ہے اور یہاں امام حسین ہے، تو امام حسین جب چاہے حبیب سے مل سکتا ہے، کیا حبیب بھی جب چاہے امام حسین سے مل سکتا ہے؟ تو اٹ ڈیپینڈس ٹو دا کیٹیگری۔ اگر وہ اس خاص جگہ پر ہیں، مثلا ایک شہداء کی جگہ ہے تو شہداء سے مل سکتے ہیں، اولیاء سے مل سکتے ہیں، حقیقی ولایت کے ماننے والے جب چاہیں اپنے مولا امیر المومنین سے مل سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے گناہ کیے ہیں ایک لو کیٹیگری کے اندر ہیں۔ فرمایا نیچے والے جب چاہیں تو اوپر والوں سے نہیں مل سکتے، لیکن اوپر والے جب چاہیں نیچے والوں سے مل سکتے ہیں۔ نیچے والے دعا کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں، یہ مرضی امام حسین کی ہے، مرضی حبیب ابن مظاہر کی ہے، مرضی امیر المومنین کی، وہ جب چاہیں ملیں۔ اب آپ کے دادا کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اتنا نیک ہے، اوپر والی کیٹیگری میں ہے، وہ جب چاہے آپ سے مل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نیک نہیں ہو، آپ جب چاہو ان سے مل نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسرا سوال، کیا عالم برزخ میں رہنے والے جب چاہیں دنیا میں آ سکتے ہیں یا کب کب آتے ہیں؟ میرا مرحوم باپ، میری مرحومہ مثلاً والدہ، یہ جتنے مرحومین ہیں، کیا وہ جب چاہیں بیٹے کے گھر میں آئیں؟ فرمایا صرف کچھ احادیث ملتی ہیں اس ٹاپک میں کہ وہ مومنین جن کی ارواح نیک ہیں انہیں صرف اور صرف شب جمعہ اجازت ملتی ہے دنیا میں آنے کی۔ وہ بھی دنیا میں آ کر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ کہا کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ کہ ساری ارواح نجف کے وادی السلام میں آتی ہیں اور امیر المومنین سے علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے واقعہ موجود ہے کہ جناب سلمان فارسی، بعض اوقات جناب ابو ذر سے 2-3 روایتیں ملتی ہیں کہ جب مولا علی وادی السلام سے گزرنے لگے تو مولا کا صحابی کہتا ہے کہ امیر المومنین نے وادی السلام کی قبور کو
متوجہ کر کے کلام کرنا شروع کیا. ایک تو ہوتا ہے سلام ارواح کو کرنا، کا سلام کیا، پھر گفتگو کرنا شروع کر دی. اور علی امیر المومنین کی گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ 2.5 گھنٹے گزر گئے. یہ صحابی کہتا ہے میں بیٹھ گیا کھڑے ہو کے تھک گیا، اور امیر المومنین کو کہا کہ مولا 2.5 گھنٹے ہو گئے میں تھک گیا، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تو نہیں دیکھ رہا جو علی دیکھ رہا ہے. جوق در جوق ارواح کا ہجوم زمین پر آیا ہے، اور علی ان کے اندر علم کو بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو جب امیر المومنین اس کائنات میں تھے حی و حاضر، اس وقت بھی امیر المومنین علم دے رہے تھے. اور آج اگر امیر المومنین ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے، ہر شب جمعہ وادی السلام میں مومنین کی ارواح آتی ہیں اور امیر المومنین سے آ کر علم حاصل کرتی ہیں. تبھی فرمایا جب نجف جاؤ تو وادی السلام میں قبر کا نشان بنایا کرو. یہ قبر یہ نہیں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے، یہ قبر کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں شب جمعہ اجازت دی جائے اور وادی السلام میں آ کے محفل امیر المومنین مجھے اللہ نصیب فرمائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک شہید کی ماں، یہ بھی ایک واقعہ ہے، کہتی ہے وہ ہر روز رات کو، آپ نے زیارت قبور اگر پڑھی ہوں تو مکروہ ہے رات کو جانا، بالاخص شب جمعہ. اچھا ہمارے یہاں لوگ جاتے شب جمعہ ہیں قبور کی زیارات پہ، لیکن علماء فرماتے کراہت ہے بالاخص شب جمعہ رات کو جانا. اس کا ریزن ہے، جاؤ دوپہر کو جاؤ قبرستان فاتحہ کر کے آؤ، صبح کے وقت جاؤ فاتحہ کر کے آؤ، رات کو کہتے نہ جایا کرو. یہ شہید کی ماں، اس کو بیٹے سے اتنا لگاؤ تھا، یہ ڈیلی بیسس پہ رات کو جاتی تھی بیٹے کی قبر پہ، کئی گھنٹے قرآن پڑھا، زیارت پڑھی، باتیں کیں، گریہ کیا. یہ ماں کہتی ہے ایک دن خواب کے عالم میں مجھے اپنے بیٹے کی زیارت ہوئی. کہتے دیکھتی ہوں ایک باغ ہے بہت بڑا، جس میں صرف میرا بیٹا نہیں کئی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، نورانی چہرے ہیں، چاند جیسے چمکتے ہوئے چہرے. اور وہاں میں بیٹے سے ملنے گئی، بیٹے نے استقبال کیا، بڑے ادب سے ملا، بیٹھی اور بیٹے سے باتیں کرنے لگی. میں نے نوٹس کیا کہ جتنے لوگ اس خوبصورت باغ کے اندر ہیں وہ سب کسی جگہ پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، گویا سامان سفر باندھ رہے ہیں. اور میرے بیٹے کا بھی سامان بندھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اماں یہ سب وادی السلام جا رہے ہیں، آج شب جمعہ ہے، لہٰذا ہر شب جمعہ مومنین کی ارواح وادی السلام جاتی ہیں اور امیر المومنین سے متاع علم اور علم معرفت کے دروازے امیر المومنین دیتے ہیں اور یہ حاصل کرتی ہیں. مطلب مرنے کے بعد علم کا سلسلہ بند نہیں ہے، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو علم کی منازل ہیں، معرفت کی منازل ہیں، وہ انسان کی جاری رہتی ہیں، انسان بزی رہتا ہے. فرمایا یہ سارے جا رہے ہیں. تو کہتی میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ جب سارے کے سارے امیر المومنین سے وادی السلام میں ملنے جا رہے ہیں اور ہر شب جمعہ جاتے ہیں. کہتے اماں ہر شب جمعہ تیاری کرتا ہوں جانے کی، لیکن آپ مجھ سے ملنے آتی ہیں. اور امیر المومنین کا حکم ہے کہ جب تک ماں ہے میرے پاس نہیں آنا. ماں کے ادب میں، ماں کے احترام میں کہتی میری آنکھیں کھل گئیں. اس دن کے بعد کہتی ہے میں شب جمعہ بیٹے کی قبر پہ نہیں گئی. کہنے لگی میں اسے علی کی ملاقات سے روکوں گی نہیں. جب بھی جاتی تھی یا دوپہر کو جاتی تھی یا صبح کو جاتی تھی. تو مرنے کے بعد مرنا ایک مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، کبھی بڑھاپے میں ڈپریشن میں نہیں جاتا اگر اس کا عمل اچھا ہو. آیت اللہ العظمیٰ شیرازی سے پوچھا گیا، شاگردوں نے کہا قبلہ یہ بتائیے اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ہفتے میں آپ کی موت ہو جائے گی، اس ایک ہفتے میں آپ کون سے خاص اعمال انجام دیں گے؟ جیسے ہمیں پتہ چلے موت قریب ہے، ظاہر بندہ زیادہ نمازی بن جائے گا، نماز شب کا پابند بن جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تہمت نہیں لگائے گا، گالیاں نہیں دے گا، غیبتیں نہیں سنے گا، جتنا ہو سکے وہ نیک ہونے کی کوشش کرے گا. اب آغا شیرازی سے پوچھ رہے، شیرازی کبیر سے، کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ہفتہ زندگی کا باقی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آغا شیرازی نے ایک ہی جملہ مسکرا کر کہا میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا ہوں. یہ مومن کی نشانی ہے. کہتے ہیں میں ایک ہفتے کا کیوں سوچوں؟ جب سے اللہ نے شعور دیا میں لمحہ بلمحہ موت کے انتظار میں رہتا ہوں. یہ اہل بیت کے جملے نے کہ ہم اہل بیت پہ فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں. فرمایا ایک موت ایک انگلی بھی نہیں بلکہ
ایک لمحے کی مسافت سے تجھ سے دور ہے، ضرورت یہ ہے کہ تو موت کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے بالکل جوان، 27 سال کا جوان ینگ بچہ، بیٹھے بیٹھے ماہ مبارک رمضان میں اٹیک آیا، دنیا سے چلا گیا۔ نہ ماں نے سوچا تھا نہ باپ نے سوچا تھا کہ ایسا جوان بیٹا چل جائے گا۔ ایک ایشو ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں۔ مادے کی خاصیت یہ ہے کہ مادہ ایک ٹائم میں نیا ہوتا ہے اور ایک وقت میں پرانا ہو جاتا ہے۔ آپ آم گھر میں لے کر آ گئے، ہفتے میں آم سڑ جاتا ہے۔ سیب لے کر آ گئے، 4-5 دن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ دودھ لے کر آ گئے، 3-4 دن میں خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عالم مادہ میں رہتے ہیں تو ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے۔ سائیکی یہ ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، مطلب یہ مادہ نیا ہے، لہٰذا جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر مجھے موت آنی ہے۔ تو جوانی میں نے موت کو یاد نہیں کرنا، بڑھاپے میں نے جا کے موت کو یاد کرنا ہے۔ جوانی کیوں موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ میں مادہ ہوں۔ حالانکہ اہل بیت فرماتے موت مادے سے نہیں بنی، موت عالم تجردات سے بنی ہے۔ تبھی خدا جوان کو موت دے کے پیغام دیتا ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت صرف بوڑھوں کے لیے ہے۔ موت بچے کو بھی آ سکتی ہے، موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، موت بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ انسان کو موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو جو زندگی بیداری میں گزرتی ہے وہ ایمان والی زندگی ہے۔ جو زندگی غفلت میں چلی جاتی ہے، نہ ہم نے اتنا موت کو سیریس لینا ہے کہ گویا ہم دنیا کی زندگی کو بھول جائیں، بس یہ سوچنا ہے موت ایک مرحلہ ہے، جب اس نے آنا ہے یہ آ جائے گی۔ میں نے صرف اس